آج اولاد کا قتل جس کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے، اور قرآن مقدس قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما راہبر کتاب ہے، اس میں رہنمائی ہے، لہٰذا مانع حمل ادویات کا استعمال کرنا، اسقاط حمل کی ادویات کا استعمال کرنا، ایسی دواؤں کا استعمال کرنا کہ حمل ہی وجود میں نہ آئے، برتھ کنٹرول جس کو کہتے ہیں، منصوبہ بندی، اس تصور سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ آج یہی تصور ہے، زیادہ ہوں گے تو کیسے کھائیں گے؟ میں ایک ہوں کیسے کھلاؤں گا؟ اس تصور کے ساتھ جو مانع حمل کی دواؤں کو استعمال کرتا ہے، ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جن اسباب کی بنیاد پر حمل نہ ٹھہرے، یا جن اسباب کی بنیاد پر ٹھہرا ہوا حمل ضائع ہو جائے، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کی منشا سمجھو، اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں یہ مفہوم سمجھایا، اس اپنے رب کی نافرمانی سے بچو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے مرد اور عورت کا نظام بنایا، جس رب نے مرد اور عورت کے نظام کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اللہ کی منشا نکاح کے ذریعے سے انسانی نسل کا آگے چلنا اور تعداد میں زیادہ ہونا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں صاف حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو محبت کرنے والیاں ہوں، اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے یہاں بچہ جننے کی زیادہ صلاحیت ہو، وہ خاندان سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنے بہن بھائی ہیں، ان کے ماں باپ میں کتنا، بچوں کی کیا کیفیت۔ کیوں؟ اگلی بات سنو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی منشا ہے۔